میں پہلے یہ بات کرتا تھا کہ نواز شریف سے وہ تمام کردار معافی مانگ کے نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں، ان سب کرداروں کو قطار میں کھڑا کریں، اس سے معافی مانگیں اور اس کو لے کے آئیں پاکستان۔ مگر 9-10 مئی کے واقعے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے ریڈ کارپٹ کی اب ضرورت نہیں رہ گئی۔ ہم حالت اس میں پہنچ گئے ہیں کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ مگر پاکستان نے چلنا ہے جو کہ چلنا ہے، مگر دیر بہت کر رہے ہیں آپ۔ اگر موجودہ حاضر سروس اداروں میں بیٹھے لوگ نواز شریف کو یہ بتائیں، یہ یقین دلائیں کہ ہم سے پہلے لوگوں سے غلطیاں ہوئیں، پاکستان کے لیے، خدا کے لیے پاکستان آ جاؤ۔ نواز شریف کو جتنی جلد پاکستان لے کر آؤ گے، نواز شریف پاکستان میں ایک ایسا لیڈر، متفقہ لیڈر، 23 کروڑ عوام کا لیڈر ہے جس پہ قوم کا اعتماد ہے، دنیا کا اعتماد ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان چل نہیں رہا، نہ چل سکتا ہے۔ اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ان اداروں کو چاہیے دیر کیے بغیر نواز شریف کو لے آئیں تاکہ یہ پاکستان چل سکے۔ اس 23 کروڑ عوام کی آواز ہے، نہ سنو گے تو دیر کر دو گے، ظلم کرو گے اور ان کرداروں کے سب میں کھڑا ہوگے جنہوں نے نواز شریف کو اس پاکستان کی ترقی کو روکنے کے لیے 2017 کا فیل کیا۔ پاکستان کے اندر وہ شخص جس نے پاکستان کو راکھ کا ڈھیر بنانے کی منصوبہ بندی کی، حملہ آور ہوا، اس کو انسانی حقوق کے کور میں اس ملزم کو بیل آؤٹ کرنے کی وہی قوتیں سازش کر رہی ہیں جو اپنی فائل چھپانے پہ ایک صدر کو، سابق صدر کو گرفتار کرتی ہیں۔ مگر مجھے آپ سے کہنا یہ ہے جناب اسپیکر کہ کیا 9-10 مئی کا جو واقعہ ہے، کیا اس نے پاکستان کی چولوں کو ہلا کے نہیں رکھ دیا؟ کیا اس سے پہلے اداروں میں بیٹھے لوگ آئین سے ماورا کسی کو پھانسی دیتے رہے، کسی کو زہر دیتے رہے، مگر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے کبھی اپنی تنصیبات، دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا؟ جو کہ نہیں کیا۔ تو پھر مجھے آج یہ پوچھنے کی اجازت دیں کہ کون سا ایسا ہاتھ ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو تو پکڑتا ہے مگر 9-10 مئی کے سہولت کاروں کو، پلانر کو، ماسٹر مائنڈ کو، بینیفیشری کو پکڑنے کی اجازت نہیں دیتا؟ اور آج یہ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو بجٹ آپ نے دیا، آج اس نہج تک ہم آئے کیوں ہیں کہ 75 سالوں میں جتنے بھی برے حالات رہے، آپ ڈسکس کرتے تھے بجٹ پیش ہونے کے بعد کہ اس سیکٹر کو زیادہ سہولت ملی، اس کو نہیں ملی۔ آج کسی کو ملی نہیں، چند ایک کو فائدہ ملنا تو ٹھیک ہے، مگر آپ 95% کو کوئی فائدہ نہ ملے تو پھر بھی کوئی بات نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ جھولی خالی ہے۔ اور جھولی خالی کس طرح ہوئی؟ 2017 میں پاکستان ڈبونے کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ ان کرداروں کو بیڈ کا، اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی ادارے کا حاضر سروس یا کسی ادارے کا ایکس سروس مین، اگر اس کو آپ بے نقاب نہیں کریں گے تو میں جناب اسپیکر یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، کسی طور پر بھی جہاں ہم آ کے کھڑے ہیں اس سے آگے نہیں چل سکیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 9-10 مئی کے جو سہولت کار جو کردار تھے
وہی کیا 2017 کے کردار نہیں تھے؟ اور 2017 کو جو، اور آج عدل، یہ ہمسائے میں جو بلڈنگ ہے، یہاں جو حاضر سروس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو پاناما میں جو کچھ کیا گیا، ظلم زیادتی کی گئی، اور دفاعی ادارے کے ایکس مین جو ہیں وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں، اس وقت کے کردار جو تھے وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ نواز شریف سے ہم نے ظلم کیا۔ تو پھر جو اس دفاعی ادارے کے حاضر سروس ہیں ان کو حقیقت بیان کرنا ہوگی۔ وجہ، آپ 3 اداروں نے مل کے اس شخص کو، اس بت کو، اس مجسمے کو تیار کیا۔ آج طاقت کے خالی استعمال سے ایک ادارے کی طرف سے وہ جو ذہن سازی ہوئی تھی، لوگوں کی گئی تھی، آج بھی 9-10 مئی کے واقعے کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادتی کی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تھا۔ اب اگر حکومت وقت بیان کرے کہ ثبوتوں کے ساتھ کہ یہ کچھ کرنے والے یہ لوگ تھے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ اور اگر اداروں کی جانب سے وہ ثبوتوں کے ساتھ چیزیں بتائی جائیں گی تو لوگوں کو حقیقت پتا چلے گا کہ اس میں کون کون کردار شامل تھے۔ اس سے جو ذہن سازی کی گئی تھی وہ لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہوگا، نوجوان نسل کا ذہن کلیئر ہوگا، اور وہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی قربانی دینے کو تیار ہوں گے۔ مگر اگر آپ نے حقیقت نہ بیان کی اور وہ بھی موجودہ اداروں میں بیٹھے ذمہ دار لوگوں نے ادا نہ کی، تو پھر خدا نہ خواستہ اس پاکستان کا چلنا مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کوئی بتائے تو صحیح نا کہ اگر عدل کے عمارت میں اگر یہ آواز آئے، اگر کوئی انتہائی معزز جج یہ کہیں کہ جو پریس کانفرنس کرے گا وہ رہا ہو جائے گا، جو پریس کانفرنس نہیں کرے گا وہ دوبارہ جیل جائے گا، تو انتہائی محترم جو جسٹس صاحبان یہ بات کر رہے ہیں ان کی خدمت میں میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا